اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 ہے۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حربی کافروں سے لڑنے کا حکم دیا ہے کہ حربی کافروں سے لڑو اسلام کو فروغ دینے کے لیے، نہ صرف ملک گیری یا حصول مال کے لیے۔ یعنی کفار سے لڑائی کرنا، ان سے جنگ کرنا جو ہے یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہے۔ مال کی طلب کے لیے یا ملک گیری کے لیے لڑنا جو ہے یہ نہیں، بلکہ اصل جو جہاد ہے وہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، آیت نمبر 245 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاجت مند کو بوقت ضرورت قرض دینا بھی ثواب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں قرض دینا صدقے سے بہتر ہے، کیونکہ صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے، مگر قرض جو ہے یہ ہمیشہ حاجت مند ہی لیتا ہے۔ اس لیے بعض صورتوں میں قرض دینا جو ہے یہ صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور قرض حسنہ تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھر کر جانا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ قرض حسنہ وہ کہلاتا ہے جس کا مقروض پر تقاضا نہ ہو، دے دے تو بہتر ورنہ معاف۔ یعنی جس کو قرض دیا ہے، قرض لینے والا اس سے یہ تقاضا نہ کرے کہ مجھے میرا قرض جو ہے وہ واپس کر اور جلدی کر۔ اگر مقروض دے دے جس نے لیا ہے تو پھر تو بہتر ہے، اگر نہ دے تو جس نے قرض دیا ہے وہ اپنی طرف سے معاف کر دے تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے قرض لیا، اب وہ اس قابل نہیں کہ وہ واپس لوٹا سکے، تو جس نے دیا تھا اس کو فراخ دلی سے، خوشی سے معاف کر دینا چاہیے کہ چلو یہ غریب ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو اگر یہ 2-4 ہزار اس نے لے بھی لیا، اگر نہ بھی دے سکا تو کوئی نہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس میں چند شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دینے والے میں اخلاص ہو، خوش دلی سے دیا جائے، مال حلال خرچ کرے، اس کے بدلے میں جلدی نہ کرے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ 8 دن کے لیے میں نے تجھے دیا ہے، 8 دن تک اگر دے گا تو پھر میں تجھے دوں گا، وگرنہ نہیں۔ یا دے تو دیا پھر بار بار اس کی طرف چکر لگائے، دو میرا قرض، دو میرا قرض، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہو، پھر بھی اس کو وہ غریب کو تنگ کرے، تو ایسا نہیں، بلکہ وہ خوشی سے اس کو معاف کر دے، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ یا اگر لینا بھی ہے تو جلدی نہ کرے، اس کو مہلت دے دے، چل یار جب تیرے پاس ہوگا دے دینا، میرے پاس اللہ کا بہت کچھ ہے دیا ہوا، تو جلدی نہ کرے، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ کبھی ہر صدقہ کو قرض حسنہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تو اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، یعنی بہت زیادہ بڑھا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب کو فقیر جو ہیں یہ بڑے پیارے ہیں، کیونکہ امیروں سے قرض لیا اور فقیروں کو دے دیا۔ جس کے لیے قرض لیا جائے وہ بہت پیارا ہے۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے برگزیدہ اور بڑے پیارے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ غریب ہے اور نماز کی طرف بھی نہیں آتا، دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کی طرف بھی نہیں آتا، تو پھر بھی وہ اللہ کو پیارا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی عبادت و ریاضت جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو وہ ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے،
اور اس کے مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ پھر غریب جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ اسی طرح کے غریب کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ غریب جو ہے، فقیر جو ہے وہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن امیروں کی نسبت جو غریب ہوں گے وہ 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، اور ظاہر ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو اس کے حساب میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ تو جب ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو اس کا حساب بھی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے غریب جو ہے وہ امیر کی نسبت جلد جنت میں جائے گا، بشرط یہ کہ وہ حقوق اللہ میں کمی نہ کرنے والا ہو، کوتاہی نہ کرنے والا ہو۔ حقوق اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کی مسجد میں آ کر وغیرہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی گنا بڑھا دے، یعنی صدقہ سے دنیا میں مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہوگا، کہ جب بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی برکت سے اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں اجر کیا ہے کہ صدقے کی وجہ سے اس کا مال جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور ماں باپ کی خدمت ان نیکیوں میں سے ہے جن کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت یعنی دونوں جگہ پر ملتا ہے۔ یہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کی خدمت کرتا ہے اپنے والدین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ آگے اللہ فرمایا کہ اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں تنگی اور کشادگی ہوتی ہے، ولی ہو، عالم ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، ایک حال پر ہمیشہ نہیں رہتے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر بھی تنگی آتی ہے اور کشادگی آتی ہے، جو عالم ہوتا ہے اس پر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی تنگی آ گئی کبھی کشادگی آ گئی۔ جو مالدار ہے اس کے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی مال آ گیا کبھی چلا گیا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بادشاہت آ گئی کبھی چلی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو تنگی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کشادگی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی جو رب نے مال دیا ہے وہ رب جب چاہے لے سکتا ہے، بادشاہت دی ہے جب چاہے لے سکتا ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے لے لے۔ کبھی وہ دے کر بندے کو آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو بندہ مومن وہی ہوتا ہے جو ملنے پر چیز بھی رب کا شکر ادا کرے، اور جب اس سے وہ چیز اور نعمت جو ہے وہ چلی جائے پھر بھی رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے دی تھی، تو نے واپس لے لی، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو یہی بندے کی کامیابی ہے۔